سورہ نساء چوتھا پارہ ہے اور آیت نمبر 19. چوتھا پارہ سورہ نساء اور آیت نمبر 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم میراث لے لو عورتوں کی زبردستی. یعنی ایک تو عورتوں کا مال میراث میں لینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عورت ہی میراث لے لو، میراث میں اپنی میراث بنا لو زبردستی. ولا تعضلوهن، اور نہ روکے رکھو ان کو، لتذهبوا، تاکہ لے لو، ببعض ما آتیتموهن، بعض وہ مال جو آپ نے ان کو دیا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کوئی کریں کھلی بے حیائی، یعنی فحاشی کھلی صریح. یعنی وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ رہو اچھی طرح. فإن کرہتموہن، پھر اگر تمہیں وہ مطلب اچھی نہ لگے، تمہیں وہ ناپسند ہو، فعسى ان تکرہوا شیئا، تو شاید تم کو کوئی چیز پسند نہ آئے، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، لیکن اللہ نے اس کے اندر بڑی خیر رکھی. یعنی ایک چیز آپ کو پسند نہیں آتی بظاہر، لیکن اللہ نے اس کے اندر شاید بڑی خیر رکھی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدلنا چاہو یعنی بدلنے کا ارادہ کرو ایک عورت کی جگہ، مکان زوج، دوسری عورت کو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے ہو تم ایک عورت کو بہت سارا مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے پھر مت کچھ لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم لینا چاہتے ہو ناحق، یعنی بہتان لینا چاہتے ہو، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور صریح گناہ سے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیوں کر تم اس کو اسے لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، تحقیق پہنچ چکا تم میں سے ایک کا دوسرے تک، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لے چکے وہ عورتیں تم سے پختہ وعدہ، پختہ عہد. عورتوں کے جو بدچلنی کی وجہ سے یا عورت کی نافرمانی گناہ کی وجہ سے، اور مرد کی بھی گناہ کی وجہ سے جو اس کی حرمت تھی، جو اس کی سزا تھی، وہ مناسب طریقہ کی جو اس کی سزا تھی، وہ بیان کرنے کے بعد پھر توبہ کی کیا طریقہ ہے، کس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ کس کی توبہ کس طرح قبول ہوتی ہے اور کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کا تذکرہ کل کے سبق میں گزر چکا. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ پھر عورتوں کے حقوق کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کا کوئی وارث فوت ہو جاتا، بندہ فوت ہو جاتا، تو ہوتا یوں کہ اس کا سوتیلا بیٹا یا اس کا جو
یعنی دیور جس کو کہتے ہیں یا جیٹھ، یعنی اس آدمی کا بھائی، وہ جو ہے نا آ کر عورت کی ساری میراث لے لیتے اور عورت کو بھی اپنے پاس روک لیتے. اور جو چونکہ وہ کہتے تھے کہ عورت اگر کسی دوسری جگہ چلی گئی تو پھر مال بھی چلا جائے گا، ظاہر ہے، تو اس لیے عورت کو اپنے پاس روکے رکھتے اور عورت ہی کو میراث سمجھتے تھے، اور بغیر عورت کی رضامندی کے ان سے زبردستی بعض نکاح کر لیتے تھے، اور نکاح کرنے کے بعد اس عورت کا مہر یا مکمل ہی نہیں دیتے تھے، یا اگر دیتے تھے تو تھوڑا اس کو دیتے تھے. ایک تو صورت یہ تھی. دوسری صورت یہ تھی کہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے، ویسے اس کو اپنے پاس روکے رکھتے تھے، اب نہ وہ ادھر کی نہ ادھر کی. اور تیسری صورت یہ تھی کہ وہ نکاح کر کے تو دے دیتے تھے، لیکن اس کا جو مہر تھا وہ اپنے پاس رکھتے تھے، سارا یا بعض اس کو دے دیتے تھے اور زیادہ حصہ اپنے پاس رکھتے تھے. تو شریعت نے یہ کہا کہ عورت کا جب خامد فوت ہو جائے، اب بالغہ ہے، وہ عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے نکاح کے اندر خود کفیل ہے، وہ نکاح اپنی مرضی سے جہاں کرنا چاہے کر سکتی ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ایک تو یہ قید یہ شریعت نے لگائی نا کہ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، کہ ان عورتوں کو روکے نہ رکھو تاکہ لے لو ان سے جو تم نے انہیں مال دیا. یعنی عورت کو یہ کہتے تھے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس کے حقوق نہیں ادا کرتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا لیکن تمہیں جو میں نے مال دیا ہے، تمہارے پاس مال ہے، وہ مجھے دے دو. یعنی بات کی یہ عادت ہوتی ہے، اور شاید آج کل کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور بہت سارے جو ہے نا لوگ اس کو حلال بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حلال نہیں ہے، ناجائز ہے. کسی عورت سے تھوڑا سا مال اس کو دے کے اس سے فائدہ اٹھا لینا اور پھر اس کو چھوڑ دینا. عورت کو جب مہر دیتے ہو، نکاح کر کے جس کو مہر دیتے ہو، اب یہ اس عورت کا حق ہے. یہ آپ کو لینے کی تب اجازت ہے کہ عورت کی طرف سے غلطی ہو اور عورت نافرمان ہو. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ کا ایک صورت تو اس کی زنا کی ہے کہ اگر عورت زنا کرے تو اس صورت میں گزشتہ کل کے سبق میں گزر چکا تھا کہ پہلے یہ حکم تھا کہ اس کو گھر میں روکے رکھتے تھے، گھر میں مقید کرتے تھے. لیکن بعد میں جب عورت کی زنا کرنے کی صورت میں جو حد مقرر ہو گئی تو پھر یہ صورت ختم ہو گئی. اب عورت کو روکے رکھنا جائز نہیں ہے. اب وہ یعنی زنا کی جو حد ہے وہ اس پر لگے گی. اگر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ عورت ہے تو اس کو اس کی حد پہ سنسار ہوگی. لیکن اس صورت میں بھی، گناہ کی صورت میں بھی، چونکہ حد مقرر ہو چکی ہے، اب ہر صورت میں عورت مہر کی مستحق ضرور ہوگی. ہاں عورت اگر تنگ ہے اور جان چھڑانا چاہتی ہے، خاوند کو کہتی ہے، خلا کی صورت اس کو کہتے ہیں کہ بھئی جو مال تو نے مجھے دیا ہے یہ مال واپس لے لے، مہر واپس لے لے اور مجھے چھوڑ دے. تو اس صورت میں اگر خاوند لے لیتا ہے مہر، اس کے لیے صرف مہر لینا جائز ہے. دوسرے سپارے کے آخری حصے میں اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر. تو بہرحال وہی کرتے تھے کہ عورت کو روکے رکھتے تھے. اس وقت یہ حکم تھا کہ بھئی عورت اگر زنا کر لیتی ہے اس کو روکے رکھو اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرو. لیکن اب چونکہ عورت کی زنا کی حد مقرر ہو چکی ہے، اس صورت میں عورت کا مہر آپ نہیں روک سکتے. مہر عورت کو ہر صورت میں ملے گا، اور جو روک کے بھی نہیں رکھ سکتے چونکہ زنا کی حد مقرر ہو چکی ہے. تو اس لیے اس آیت کا یہ جو حکم ہے کہ عورت کو روکے رکھو گھر میں، یہ حکم پھر منسوخ ہو چکا سورہ نور کی آیات کی وجہ سے. سورہ نور میں جب زنا کی جو مکمل تفصیل سے جو حد مقرر ہوئی، حد بیان کی گئی، اس وجہ سے آیت منسوخ ہو گئی. اس آیت کا معذرت، یہ آیت تو تلاوت کے پڑھی جائے گی، لیکن اس کا یہ حکم کہ عورت اگر زنا کرے تو اس کو گھر میں مقید کر لو، قید کر لو، یہ حکم پھر منسوخ ہو چکا. پھر کہا کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. گھر کے اندر داروغہ بن کر نہ رہو، گھر کے اندر آپ کمانڈر بن کے نہ رہو. اگر اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، اللہ نے مثلا آپ ایک فوج کے جو ہے نا، فوج کے اندر آپ ایک چند بندوں کے سینئر ہو،
اگر آپ مثال کے طور پر او آر میں سینئر ہو یا جے سی او میں سینئر یا آفیسر جس اس میں بھی آپ سینئر ہو اور آپ کے ماتحت کچھ چند بندے کام کرتے ہیں تو آپ کا آرڈر ان پر چلتا ہے تو وہ آرڈر ان بندوں تک ہی محدود رکھو، اس آرڈر کو گھر تک مت لے کے جاؤ، کیونکہ اگر آپ سینئر ہو، آپ کا اگر کوئی عہدہ ہے، آپ کی رسپیکٹ ہے یا آپ کا جو بڑائی ہے، آپ کو جو اللہ نے عہدہ دیا ہے وہ آپ کی فیلڈ میں ہے، گھر میں تو آپ ایک خامد ہو، ایک خامد کی حیثیت، بچوں کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہو، اس لیے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، وہ رویہ ان کے ساتھ نہ اپناؤ۔ اگر ڈیوٹی کرتے وقت کہیں جو ہے نا غصہ آ گیا، کہیں کسی کے ساتھ منہ ماری ہو گئی، اب وہی غصہ جو ہے نا کیونکہ اور کسی پر اتار نہیں سکتے، آگے بیوی بچوں کو اتار نہیں۔ اور پھر دیکھیں آپ شیطان کی کتنا بڑا وار ہے۔ دیکھیں ہم بازار میں جاتے ہیں، جب کسی ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں اور ہوٹل والا جو ویٹر ہے وہ کھانا لے کے آتا ہے تو کھانا ذرا اچھا بنا ہو تو کہتے ہیں ماشاء اللہ جی بڑا اچھا کھانا، بڑا مزہ آ گیا جی، اور اس کو ٹپ بھی دیتے ہیں اس کو، اور وہ خدمت اگر کر رہا ہوتا ہے تو اپنی لالچ کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، اپنی لالچ کی خاطر کر رہا تھا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے ٹپ ملے گی، پیسے ملیں گے، اور ظاہر ہے اس نے تو اچھا کھانا بنایا تو اس نے پیسے لیے، اچھے پیسے لیے، اچھا کھانا بنایا، کو آپ پہ احسان تھوڑا ہی کیا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے معاشرے میں، اس کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے، اس کی رسپیکٹ بھی کی جاتی ہے، اس کو ٹپ بھی دی جاتی ہے، اور کھلے دل سے پیسے جتنے مرضی بل مانگے دے دیجیے گا۔ لیکن یہی کام ہماری گھر والی ہمارے لیے کرتی ہے کہ ہم جب گھر میں آتے ہیں ہم ویلکم بھی کرتے ہیں اور کھانا بھی پیش کرتی ہے، دیتی بھی ہے، تو کبھی غلطی سے بھی اس کی تعریف نہیں کی، اور اگر تعریف کر لیں، تعریف کر بھی لیں تو آج کل اللہ معاف فرمائے، کہتے ہیں نا آوے کا ہوائی بگڑا ہوا ہے، والدین سن لیں وہ دیکھو جی دیکھو رنموری بن گیا۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اگر یہ اپنی زندگی اچھی بسر کر رہے ہیں، اگر خامد تعریف کر رہا ہے اس کی کسی اچھے کام کی، تو اس کے اچھے کام کی تعریف کرنے دینا چاہیے، اس سے ان کا گھر بس رہا ہے، ان کے یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کی تعریف نہیں فرمایا کرتے تھے؟ ہم ان سے زیادہ عزت والے ہو گئے ہیں، ان سے زیادہ اچھی زندگی گزارنا ہمیں آ گیا ہے، کوئی ان سے اچھی زندگی گزار کے دکھا سکتا ہے؟ ان سے اچھی کیا، ان کی زندگی کے کروڑویں حصے تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے وعاشروہن بالمعروف، گھر میں آئے تو جیسے ہم باہر کسی کی تعریف کرتے ہیں، کوئی ہمارا ذرا سا کام کرتے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، واہ واجب واہ 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 واجب واجب مزہ آ گیا، کبھی اس کی بھی تعریف کر لے، ماشاء اللہ جی آج کتنا پیارا کھانا پکایا ہے، کتنا مزہ آ گیا۔ ہم ایسے تعریف تو نہیں کرتے، لیکن اگر کہیں غلطی سے نمک زیادہ ہو جائے، کھانا پکانا سیکھ رہی تھی، پھر سو باتیں سنتے۔ اور اگر کسی کے گھر میں اہلیہ کھانا نہیں پکاتی، کوئی خادم رکھا ہوا ہے وہ کھانا پکاتا ہے، تو جو بیہیویئر ہم باہر کے ویٹروں کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو ٹپ بھی دے دیتے ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کی آؤ بگت بھی، رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور بڑے میٹھے میٹھے الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ بولتے ہیں، بڑے میٹھے بول ان کے ساتھ بولتے ہیں، تو یہی میٹھے بول ہم ان کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں۔ کسی نے اچھا کام کر لیا تو ان کو بھی ہم کہہ دیا کر سکتے ہیں، ان کو بھی انعام کے طور پہ ذرا پیسے، وہ کیا ہوگا کہ کل وہی بندہ آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرے گا اور اس سے زیادہ اچھا آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے آج باہر جو اوپن معاشرے میں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اچھا رویہ رکھنا، میٹھا بول بولنا، کولیگ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کمرے والوں روم میٹس کے ساتھ، کورس میٹس کے ساتھ اچھا بول بولنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، اچھے جو ہے نا اخلاق کے ساتھ پیش آنا، کبھی غلطی بھی ہوگی خیر ہے یار کیا بات ہے، کوئی بات نہیں،
بڑی سی بڑی غلطی پر یار خیر رکھو بس ہنس کے ٹال دیا. بے شک اندر سے مرچیں لگ رہی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے آؤٹ لک اچھی رکھنی ہے اس لیے ہنس کے ٹال دیا. لیکن گھر میں ذرا سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، پھر ہم نہ اس کی ماں چھوڑتے ہیں، نہ اس کی بہن چھوڑتے ہیں، نہ اس کے باپ چھوڑتے ہیں. پھر ایک پوری گردان گالیوں کی چلتی ہے، ایک پوری گردان پھر اس کی بےزتی کی چلتی ہے. یہی کام اگر ہم باہر کر کے دکھائیں تو پھر ہم معاشرے میں اس دوست کے ساتھ دوبارہ مل نہیں سکتے. لیکن اس کی کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے. سب کچھ سہنے کے باوجود بھی جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہتی ہے معذرت مجھے معاف کر. کیا خیال ہے باہر اگر کسی کو ہم اتنی باتیں سنا کے دکھائیں نا ذرا لگ پتہ جائے. تو آؤٹ لک اچھی رکھنا یہ تو ہمیں آتا ہے، لیکن جو انڈور گھر کے اندر اپنوں کے ساتھ آج کہیں باہر کا کوئی غریب ہمیں ملے اس کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں، ہاں ہاں یار یہ ثواب ہے، اچھی بات ہے. لیکن اپنا بھائی گھر کے اندر غریب موجود ہوتا ہے اس کو ہم پوچھتے نہیں. اپنی بہن اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو پوچھتے نہیں، سیدھے منہ سے اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے. اپنی گھر والی کو ضرورت ہے اس کو ہم پوچھتے نہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو چڑھا رہے ہوتے ہیں. اپنے بیٹے کو ضرورت ہے اس کو ہم پوچھتے نہیں. اور یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بس سب کچھ اپنوں پہ ہی لگاتے ہیں، ادھر بھائی بہن اس کو پوچھتے نہیں ہیں، جو مرضی کرتے رہے، بس میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، سب کچھ انہیں پہ لگے گا، میرا سب کچھ انہیں پہ قربان. باقی کسی کو کوئی بے شک بھوکا مرے، ننگا سوئے، جو کچھ مرضی ہو اس کے لیے کوئی نہیں. اعتدال رکھنا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھے رویے سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا اخلاق بنانا ہے، اور باہر بھی اچھا اخلاق رکھنا ہے. باہر کے معاشرے میں بھی اچھا وعاشروہن بالمعروف. سمجھنے کے لیے، زندگی سنوارنے کے لیے اپنے گھر کی یہ آیت کا یہ ٹکڑا ہمارے لیے کافی. اچھے طریقے سے رہو ان کے ساتھ. کبھی غلطی ہو گئی، کبھی کوئی نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کوئی کپڑے ٹائم سے استری نہیں ہوئے، کپڑے ٹائم سے نہیں دھلے، اللہ کی رضا کے لیے ماتھے پر بل بھی نہ لاؤ. اس نے اگر کپڑے نہیں دھوئے تو آپ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہیں، وہ کوئی آپ کی نوکرانی تو نہیں ہے، آپ خود کیوں نہیں دھوتے ہو؟ نبی علیہ السلام خود نہیں دھوتے تھے، ان سے زیادہ ہم عزت والے ہو گئے. کیا نبی علیہ السلام خود نہیں دھوتے تھے؟ گھر کا کام نبی علیہ السلام خود نہیں فرمایا کرتے تھے؟ کیا ہم اپنے آپ کو ان سے زیادہ عزت والا سمجھتے ہیں؟ یا ان سے زیادہ ہماری رسپیکٹ ہے؟ یا ان سے زیادہ ہم بڑے بن گئے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جب وہ کر سکتے ہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے کبھی کبھار گھر والوں کے ساتھ کھانے پکانے میں ہاتھ اٹھا لیا ان کی دلجوئی کے لیے. کبھی کبھار وہ کپڑے دھو رہے ہیں، آج آپ بیٹھو میں کپڑے دھوتا ہوں، دیکھتے ہیں کون اچھے کپڑے دھو رہے ہیں. تو جب ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا گھر اچھا چلے گا اور ہماری اولاد پر بھی اچھے اثرات پڑیں گے. خیر ایک بہت لمبا موضوع ہے، اللہ ہمیں اس پر جو ہے نا وہ اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا کہ دیکھو آگے بھی اللہ کہہ رہے ہیں وعاشروہن بالمعروف، کہہ دیا اتنا ہی بھی کافی تھا، لیکن آگے کہہ دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اگر تمہیں ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی اور ان کی کوئی بات بھلی معلوم نہیں ہوتی ہے، تمہیں ان کی کوئی بات ہوتی ہیں، عورتیں مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، انسان ہے، کمزور ہے کہ بعض کوئی ایسی عادت ہوتی ہے جو بندے کو ناپسند ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں اگر کوئی ایک آدھ عادت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی انہوں نے ایک صحابی کو ایک جگہ گورنر بنایا اور ان کی شکایت لے کے کوئی پہنچ گئے ان کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی فلانے صحابی کے اندر یہ خامیاں، یہ ان کے اندر مطلب باتیں ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ہی کھڑے ان کو ان کی خوبیاں گنوائی اور فرمایا کہ ان کی ایک آدھ
کوئی انسان ہے، ایک آدھ کوئی اگر کوئی امرنیچ ہے، اس کی وجہ سے میں ان کی اتنی زیادہ خوبیوں سے محروم کر دوں اپنے آپ کو؟ تو اگر کوئی ایک آدھ خامی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو اپنا پسند ہے، تو اللہ کہتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اسی کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بڑی خیر رکھی ہو، اسی چیز کے اندر تمہارے لیے اللہ نے بڑی خیر رکھی ہو۔ اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، وقت بھی پورا ہو گیا۔ ہمارا ایک دوست ہے، انہوں نے کہا کہ میں شاید دنیاوی حیثیت سے مجھے بڑا مال، میرے پاس بڑا مال بھی تھا، بڑے اللہ نے ہر چیز دی ہوئی تھی، تو میں مطلب اچھے سے اچھے خاندان میں اور خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، میرے لیے آپشن موجود تھے، لیکن میں نے اپنے خاندان میں ایک ایسی عورت سے شادی کی جو بظاہر شکل و صورت سے کوئی اچھی نہیں، لیکن اس کا بدلہ مجھے آج کیا مل رہا ہے کہ آج اگر میرے گھر میں 100 مہمان بھی روزانہ آ جائیں تو مجھے آواز تک نہیں دینی پڑتی کہ کھانا لے کے آ جاؤ، کھانا پکا دو، بس کو پتہ چل جائے، وہ بیچاری 24 گھنٹے اگر کام کرنے پڑ جائیں کبھی اف تک نہیں کیا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بظاہر آپ کو چیز ناپسند ہو، لیکن اس چیز کے اندر یہ اللہ نے بڑی خیریں رکھی، تو اس بندے کے خود الفاظ ہیں کہ میں نے ایک چیز کو تو برداشت کیا، اس خواہش پر تو میں ایک قدم رکھا پاؤں، لیکن اس کی وجہ سے اللہ نے میرے ہزاروں کام جو ہے وہ میرے بنا دیے، کہ مجھے کبھی کہنا نہیں پڑتا ہے، اور کبھی اس نے شکوہ نہیں کیا کہ آپ کے تو بہت روزانہ ہی مہمان آئے ہوتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نہیں، ہمیشہ خدمت میں لگے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اس لیے کبھی اگر کسی اپنے خادم کی، کسی اپنے ملازم کی یا اہلیہ کی، اپنے کسی رشتہ دار کی اگر کوئی بات ناپسند آئے، اس آیت کو سامنے لائے کہ اس کی یہ بات تو مجھے ناپسند لگ رہی ہے، لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں، پھر بھی اس کے ساتھ میں اچھا رہوں، شاید اسی کے اندر اللہ نے میرے لیے، اسی کے ذریعے سے اللہ مجھے کتنی بڑی خیر دی۔ اگلی آیت انشاءاللہ کل کر دیں گے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کرہا میراث دے لو عورتوں کو زبردستی، ولا تعضلوہن لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ رو کے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا وہ مال، ان میں سے کچھ جو آپ نے ان کو دیا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی، واضح صریح بے حیائی، وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ گزارا کرو اچھی طرح، فإن کرہتموہن، اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تو شاید تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس کے اندر بہت بڑی خیر رکھی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی الملائکۃ المقربین، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم يسر امورنا مع راحة لقلوبنا وابداننا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين۔